جی خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ کی خدمت میں پھر سلام عرض کرتا ہوں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سیریز شروع کی ہے خداوند یسوع مسیح کے معجزات کے متعلق ہے. تو کل ہم نے بات کی تھی جو متی کی انجیل اس کی 8ویں باب کی 1 سے 3 آیت تک ہے. تو اس میں جو ایک کڑی تھا اس کو خداوند یسوع مسیح نے شفا دی تھی. تو آج اس کا اگلا جو معجزہ ہے جو صوبے دار تھا اس کے خادم کو خداوند یسوع مسیح نے شفا دی. تو آج اس پر ہم غور کریں گے. اور جب خداوند یسوع مسیح کے معجزات کا ہم ذکر دیکھتے ہیں اناجیل اربع میں تو خداوند یسوع مسیح نے کسی ایک طبقے کے لوگوں کو شفا نہیں دی اور نہ ہی کسی ایک طبقے کے لوگوں کے لیے کوئی بھلائی کی ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے بلا تفریق تمام اقوام کے لوگوں کے لیے اور ہر ایک سوسائٹی کے لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ان کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے. اور آج جو یہ صوبے دار یہ بھی اس کا تعلق بھی غیر قوم کے ساتھ تھا اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی بھی درخواست کو سنا اور پھر اس کو قبول کیا اور اس کے خادم کو شفا دی. تو آج پھر استاد محترم جناب پادری رشید اقبال صاحب موجود ہیں تو ان سے سیکھیں گے کہ وہ اس معجزے کو کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. جی سر، تھینک یو، ویلکم. آپ اس میں رہنمائی کیجیے. شکریہ. دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام. کل ہم نے ایک بات پر میں نے کوشش کی کہ دھیان لگایا جائے اور وہ بات یہ تھی کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جو معجزات جن کو اناجیل کا حصہ بنایا گیا ہے یہ سب کے سب با مقصد ہیں، بے مقصد طریقے سے نہیں بلکہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت یہاں ان کو انجیل کا حصہ بنایا گیا ہے. اور گاہے بگاہے مقدس متی نے بیان کیا ہے کہ بہت لوگ آئے اور قوموں اور قبیلوں میں سے آئے اور ممالک میں سے آئے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ان کو اچھا کر دیا. ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے ملک میں اس زمانے میں شفا کے دریا بہہ رہے تھے اور لوگ فیض یاب ہو رہے تھے. کوئی شرط نہ تھی اور کوئی تفریق نہ تھی، بلکہ جو کوئی آتا اور ایمان و یقین کے ساتھ ان کے سامنے درخواست کرتا یا پوشاک کو چھو لیتا وہ شفا یاب ہو جاتا. یہاں پر لکھا ہے کہ کفرنہوم میں منجی جہان داخل ہوئے ہیں اور داخل ہوتے ہی ہزاروں کی بھیڑ لگ گئی اور لوگ یسوع مسیح سے درخواست کرنے لگے، چھونے لگے. تو ایک شخص آتا ہے جو یہودی نہیں ہے، جو اسرائیل کی اولاد میں سے نہیں ہے. وہ آ کے درخواست کرتا ہے اور یہ اور عجیب ہے کہ وہ اپنے غلام کے لیے درخواست کرتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کے لیے تو کوئی قانون نہیں تھا اور کوئی ہمدردیاں نہ تھیں، بس وہ جانوروں کی طرح تھے. تو یہ اپنے غلام کے لیے، یہ شخص جو کہ ایک فوجی افسر ہے، اپنے خادم کے لیے، اپنے غلام کے لیے آتا ہے اور درخواست کرتا ہے. اور ہمارے خدا یہ جہان یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ میں آ کر اسے شفا دوں گا. مقصد یہ تھا کہ میں گھر میں آ کر شفا دوں گا. اور وہ شخص جو ہے وہ درخواست کرتا ہے کہ نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میری چھت کے نیچے آئیں، بس یہاں سے کہہ دیں تو میرا خادم شفا پا جائے گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہا پیش کر رہے ہیں. خدا وہ کہتا ہے کہ میں کسی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں. جس کو کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، جس کو کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے. یہ اختیار کی بات ہے. تو اس کا مطلب بہت ہی گہرا تھا کہ سب چیزیں جو ہے وہ تیرے اختیار میں ہیں، بیماریاں تیرے اختیار میں ہیں. اس لیے اگر زبان سے یہاں سے ہی کہہ دے گا تو پھر میرا خادم شفا پا جائے گا. تو خداوند نے بہت عجیب بات کہی. خداوند نے ہمیشہ دوسروں کے ایمان کی تعریف کی ہے، ان کے اعتقاد اور ان کے بھروسے کی تعریف کی ہے اور فرمایا کہ میں نے اسرائیل میں ایسا ایمان نہیں پایا. اور پھر فرمایا کہ لوگ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے اور جنوب سے آ کر ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں شریک ہوں گے. یعنی خدا کی جو بادشاہی ہے اس کی برکات سے محظوظ ہوں گے. سب قوموں میں سے لوگ، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، سب قوموں میں سے لوگ آئیں گے اور بذریعہ ایمان کے ساتھ جب آئیں گے تو وہ آسمان کی بادشاہی یعنی خدا کی بادشاہی جو مسیح کی بادشاہی ہے اس کی برکات سے محظوظ ہوں گے. اور یہ خطرناک بات فرما دی کہ بادشاہی کے جو فرزند ہیں وہ باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے. اور پھر خداوند نے اس شخص سے کہا کہ جیسا تو نے اعتقاد کیا ہے، جیسا تو نے ایمان رکھا ہے، ویسا ہی تیرے ساتھ ہو. تیرے خادم نے شفا پائی. تو اسی گھڑی لکھا، اسی گھڑی، یہ دیر کی بات نہیں ہے، اسی گھڑی خادم نے شفا پائی.
سو اس سے دو چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے. ایک چیز تو یہ ہے ہمارے خداوند کا اختیار. کل ہم نے دیکھا کہ کوڑی کس طرح سے جس کا جسم بھرا ہوا تھا کوڑ سے وہ کس طرح سے شفا یاب ہو گیا, اسی وقت شفا یاب ہو گیا. ہمارے خداوند نے اس کو ہاتھ لگایا ہے, چھوا ہے اور پھر منہ سے فرمایا ہے میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. تو یہ کیسا اختیار ہے, یہ کیسا کلام ہے جو انسان کو حیران کر دیتا ہے. کون ہے یہ جو ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور کہے ہوئے کے مطابق ہو جاتا ہے. اور یہاں پر پھر اختیار کی بات آتی ہے کہ تو پھر اس کا ایمان دیکھیں جو آنے والا ہے, جو شفا پانے والا ہے, جس کے دل کی مراد پوری ہونے والی ہے, اس کی عاجزی دیکھیں اور اس کا جو تسلیم کرنا اس کو دیکھیں کہ کس طرح وہ کہتا ہے کہ میں دوسرے کے اختیار میں ہوں, مجھے حکم ماننا ہوتا ہے اور سپاہی میرے ماتحت ہیں. تو میں کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے, کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام بیماریاں, تمام کمزوریاں, تمام بدروہیں, فطرت کی تمام چیزیں تیرے اختیار میں ہیں. تو یہاں سے ہی کہہ دے گا تو میرا خادم شفا پا جائے گا. ہم نے انسانوں میں ایسا شخص نہیں دیکھا جو دور سے کہہ دے اور مفلوج آدمی جسے فالج ہو چکا ہے, وہ اس کا جسم ناکارہ ہو چکا ہے اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے, اس کے پٹھے مضبوط ہو جائیں, اس کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں اور وہ چلنے پھرنے کی قابل ہو جائے. اور قابل معجزہ جو ہے نا, اسے ہم اس کو نہیں کہتے کہ آہستہ آہستہ 2-4 دن 5 دن میں وہ ٹھیک ہو جائے نا. معجزہ وہ ہوتا ہے جو کہنے سے اسی وقت کامل طور پر ہو جائے, تو یہ معجزہ ہے. اور یہ بڑا ہی عجیب ہے کہ اسی گھڑی اس کے خادم نے شفا پائی ہے. تو یہ کافی ہمارے لیے کہ ہم اس کے اختیار کو تسلیم کریں. لکھا ہے کلام پاک میں آیا ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. اس کی قدرت میں کوئی تغیر نہیں آتا, وہ ایک جیسا ہے. اور پھر خداوند نے خود بھی یہ فرمایا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس نے اپنے رسولوں سے یہ فرمایا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ, ایک دن کی بات نہیں, ہمیشہ بلکہ ہر دن تمہارے ساتھ ہوں. سو آج بھی وہ ایسا ہی ہے, آج بھی وہ ساتھ ہے ایماندار لوگوں کے. ایماندار جو لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان کے ساتھ. اس لیے دنیا میں مختلف طرح کا ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. کوئی کسی طرح سے سوچتا ہے آیات یہی ہوں گی, حوالہ یہی ہوگا, واقعہ جو ہے وہ یہی ہوگا, لیکن سوچنے کا انداز ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. کیا ہی خوبصورت یہ خیال ہے کہ عاجزی کے ساتھ کوئی آئے اور پھر اپنے دل کی مراد پائے. اور اسی وقت دوسری چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی جو مسیح کی بادشاہی ہے, اکثر خیال یہ کیا جاتا تھا کہ اس میں اس کی جو برکات ہوں گی اس سے صرف یہودی لوگ ہی فیض یاب ہوں گے, محظوظ ہوں گے. یہاں لکھا ہے کہ مشرق سے بھی, مغرب سے بھی, شمال سے بھی اور جنوب سے بھی ساری قوموں میں سے لوگ آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ ایمان کے ساتھ. تو شرط یہ ہو گئی کہ بادشاہی میں کون داخل ہو جائے گا؟ جو ایمان کے ساتھ آئے گا, یقین کے ساتھ آئے گا. وہ منجی جہان کو مان لے گا اپنا منجی اور اس پر ایمان لائے گا, تو وہ خدا کی بادشاہی جو مسیح کی بادشاہی ہوگی اس کی برکات حاصل کرے گا, ان سے محظوظ ہوگا. تو یہ قوموں اور قبیلوں میں اور اہل زبان میں سے, یعنی ہر ایک زبان بولنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں. اور دروازہ جو ہے وہ ہمارا خداوند منجی جہان یسوع المسیح ہے. اور اس لیے سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں. کلام پاک میں آیا ہے, ہمارے خداوند نے یہ خود فرمایا ہے, دروازہ میں ہوں, دروازہ میں ہوں, جو مجھ سے داخل ہوگا وہ اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. جو مجھ سے داخل ہوگا, تو جو دیوار پھلانگ کے آئے گا وہ چور اور ڈاکو ہے. سو جو مجھ سے داخل ہوگا وہ اندر باہر آیا جایا کرے گا. اس لیے جب سے ہمارا خداوند صعود فرما گئے تو اس وقت سے سب قوموں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ خدا کی بادشاہت میں آئیں اور خدا کی بادشاہت کی جو برکات ہیں وہ حاصل کریں. قابل غور ایک اور بات ہے یہاں پر, خدا کی بادشاہت میں جو آئیں گے وہ کس کے ساتھ برکت پائیں گے, کس کے ساتھ بیٹھیں گے, کس کے ساتھ ان کی رفاقت ہوگی؟ ایمانداروں اور نبیوں کے باپ ابراہم, اسحاق اور یعقوب کے ساتھ. تو یہ بڑا اعزاز ہے کہ سب قوموں اور قبیلوں میں سے جو ایمان کی حالت میں آئیں گے وہ ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ ان کی قربت نزدیکی میں برکت پائیں گے. سو اس لیے سب کو دعوت دی جاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, کل پھر ایک نئے خیال کے ساتھ ملاقات کریں گے. جی بالکل ٹھیک جی, تھینک یو, آپ نے بہت اچھی طریقے سے بیان کیا. تو یہاں پر جو ہے کہ ایسا ایمان اسرائیل میں نہیں دیکھا
تو اس سے مراد ہے جو یعنی کہ یہودی لوگ یہودی قوم وہ مراد ہے. جی جی، یہودی قوم جو خدا پر ایمان رکھتی ہے، خدا کی عبادت کرتی ہے، خدا کی توحید کو مانتی ہے، جن کے ساتھ وعدے کیے گئے، جن کو خدا نے چنا تھا، اس سے مراد وہ قوم ہے. جی بالکل، اس لیے خدا یسوع مسیح نے پھر اس کے ایمان کی صوبے دار کے ایمان کی تعریف کی ہے، اور اس نے جس طرح کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اختیار کو ماننا، تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے نہیں مانا، لیکن اس صوبے دار نے خدا یسوع مسیح کے اختیار کو مانا ہے، اور اس لیے پھر وہ آیا. اور پھر جو آپ بیماری ہے میرے سامنے، میں یہاں پر سوچ رہا تھا کہ فالج ایسی بیماری ہے کہ بندہ بالکل ہی دوسرے کے ہوتا ہے آسرے پہ، کہ اگر کوئی اس کو سپورٹ کرے تو وہ ہل جل بھی کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہاسپٹل میں بھی کچھ لوگ جا کر ان کو شفا نہیں ہوتی، اور اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو کئی دفعہ بالکل ہے لیکن وہ پورے طور پر شفا نہیں کو ملتی. اور معجزہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ بول رہے تھے کہ خدا یسوع مسیح نے جب فرما دیا کہ تو شفا فوراً ہو گئی. تو یہ واقعی معجزہ ہے. اور آج بھی جس طرح عادی صاحب بیان کر رہے تھے کہ خدا کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں، اس کی قدرت میں کوئی تغیر نہیں. اور خدا یسوع مسیح نے جیسا کہ فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر ہمیں کوئی تفریق بھی نہیں نظر آتی کہ خدا یسوع مسیح نے صرف جو اس کی اپنی قوم تھی اس کے ساتھ کوئی فرق رویہ رکھا ہو اور دیگر کے ساتھ فرق ہے. تو اس لیے پھر ہمیں خدا یسوع مسیح کے پاس ہی جانا ہے جو ہماری فکر کرتا ہے، نہ صرف ہماری بلکہ پورے تمام بڑی اور انسان کی. سو تھینک یو سو مچ. کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اس سے اگلے معجزے کے ساتھ. تو چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور خدا کا کلام دوسروں تک پھیلے. جی تھینک یو سو مچ.